خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کے طبی مسائل کو حل کرنے کے لیے سادہ زبان میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جن کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں، اپنے فیملی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور کمپلیکیشنز سے بچ سکتے ہیں جو کہ بیماریوں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ آج کل بیماریاں بہت عام ہیں اور اس کا علاج بھی بہت مشکل ہے، تو آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی صحت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو بیماریوں کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ ان کی دواؤں کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح آپ صحیح طور پر اپنے بلڈ پریشر کو، اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو وہ کس طرح اپنے بلڈ پریشر کو صحیح طرح کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جس کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، جس کی یعنی کہ سائن سمٹم، جس کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی اور وہ آہستہ آہستہ پورے جسم کے نظام کو تباہ کر کے، یعنی کہ جو خاص اعضاء ہیں، خاص طور پر دل ہے، دماغ ہے، گردے ہیں، خون کی شریانیں ہیں، جسم کے آنکھیں ہیں اور مختلف جو اعضاء ہیں ان پہ اثر انداز ہو کے جسم کے اہم اعضاء کو تباہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے، جس کی کوئی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی مگر انسان کے جسم کو آہستہ 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 وہ بیکار کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے صحیح طور پر صحیح آگاہی حاصل کی جائے اور اس کی کمپلیکیشن سے بچا جائے۔ ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق بلڈ پریشر کی گولیاں اگر رات کے وقت لی جائیں تو اس سے ہائپر ٹینشن کنٹرول کرنے اور دل کے دورے اور فالج کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو دن کے وقت دل کی حرکت جو ہے جب خون کو پمپ کرتی ہے تو گریوٹی کی وجہ سے خون آٹومیٹیکلی جسم کے نچلے حصوں میں آسانی سے چلا جاتا ہے، خون کی نالیوں میں آسانی سے چلا جاتا ہے، تو دل کو اتنا زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا جتنا تک کہ لیٹے ہوئے انسان کے لیے دل کو کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لیٹے ہوئے یعنی سوتے وقت دل کو پورے فورس سے خون کو پمپ کرنا پڑتا ہے، اور اگر خون کی نالیاں اگر سکڑی ہوئی ہوں گی تو دل کو زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کرنے کے لیے رات کے وقت کی دوائیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے دی جاتی ہیں ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اور فالج کے خطرے اور دل کے دورے سے بچنا چاہیے۔ اسپین میں 5 سالوں پر محیط اس تحقیق میں واضح کیا گیا تھا کہ رات کے وقت بلڈ پریشر کم کرنے کے فوائد زیادہ ہیں۔ صحت مند افراد کا بلڈ پریشر رات کے وقت 10 سے 20% کم ہو جاتا ہے، تاہم جن لوگوں کو بلڈ پریشر اس طرح کم نہیں ہوتا جس طرح اس سے ہونا چاہیے تو ایسے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ نارمل افراد کے اندر جو عام آدمی ہیں جس کے اندر بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہے یا ان کو بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہے، ہائی بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہے، اگر وہ رات کے وقت سوئیں گے تو ان کا بلڈ پریشر آٹومیٹکلی 10 to 20% کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہائپر ٹینشن کے مریضوں میں یہ مسئلہ نہیں، یہ بلڈ پریشر کم نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے جن کو ہائپر ٹینشن رہتا ہے۔ 2156 مردوں اور خواتین پر مشتمل اس ریسرچ میں دیکھا گیا تھا کہ جن لوگوں نے باقاعدگی سے اپنا بلڈ پریشر کم از کم ایک دوا رات کے وقت لی تھی ان میں سینے میں درد، انجائنا، فالج اور دل کے دورے کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو بلڈ
پریشر کی گولیاں صبح کے وقت لے رہے تھے 33% کم تھا. یعنی کہ رات کے وقت جو لوگ بلڈ پریشر کی گولیاں لے رہے تھے ان کے اندر کمپلیکیشن ہونے کے خطرات 33% کم تھے. اس جائزے سے اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ سونے کے وقت کا بلڈ پریشر قلبی شریانی امراض کے خطرے کو ابھارنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے. اس جائزے میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، ہم دوبارہ بتانا چاہیں گے، کہ سونے کے وقت کا بلڈ پریشر، جو بلڈ ویسل خون کی نالیاں دل کے اوپر ہیں، یعنی کہ قلبی شریانے یعنی کہ کورونری آرٹریز کے امراض کے خطرے کو ابھارنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے. بستر پر جا کر اگر بلڈ پریشر کم کرنے والی دوا لی جائے تو یہ زیادہ اچھی کارکردگی دکھاتی ہے. تاہم جو لوگ اس وقت بلڈ پریشر سے متعلق گولیاں صبح کے اوقات میں لے رہے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کرنے سے پہلے انہیں رات کو لینا شروع نہ کریں، کیونکہ ان کا جسم صبح کے وقت اس دوا کا عادی ہو چکا ہے. اگر اچانک رات کو یہ دوا لی جائے گی تو ناکٹرنل ہائپوٹینشن یعنی رات کو غیر معمولی طور پر بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، جس سے بھی فالج کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. یعنی کہ دونوں صورتوں میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ خود بھی آپ کو بلڈ پریشر چیک کرنے کی آلے کو استعمال کرنا آنا چاہیے تاکہ آپ خود بھی بلڈ پریشر کو دیکھ سکیں. آج کل اس قسم کے بلڈ پریشر مانیٹرز اویلیبل ہیں جو کہ بہت آسانی سے جسم کے اوپر یعنی کہ بازو پر لگ جاتے ہیں اور اس سے بلڈ پریشر کو صحیح طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایک عام آدمی بھی آسانی سے کر سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جس کو ہائپر ٹینشن ہو وہ بلڈ پریشر مانیٹر یا انسٹرومنٹ لیں، اور ڈیجیٹل بھی لیے جا سکتے ہیں اچھی کوالٹی کے، اور اس کو بہت احتیاط سے رکھیں اور وقتاً فوقتاً صبح اور شام بلڈ پریشر کو نوٹ کرتے رہیں اور اپنی دواؤں کی کارکردگی کو بھی صحیح اندازہ کرتے رہیں. اس طرح آپ بلڈ پریشر کے مسائل سے بچے رہیں گے اور اپنے بلڈ پریشر کو صحیح طرح کنٹرول کر کے اس کی کمپلیکیشن سے اور ان کے مسائل سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں.